اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حضرات مکرم، یہ میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ جو احد کی جنگ ہے اس کے سلسلہ میں یہ آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے۔ یعنی یہ جنگ کی جب ابتدا ہوئی تو مسلمان کا پلڑا بھاری تھا اور مسلمانوں نے بظاہر میدان مار لیا اور کفار کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا فشلتم، کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز، کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا کو اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ دوسری آیت جو اس کا ترجمہ ہے استصعدون ولا تلوون، اور تم چڑھتے چلے جاتے تھے اور پیچھے سے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم میں سے غم، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جاوے، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی۔ یہ 2 آیات کا آپ حضرات نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کو جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان 3 دنوں میں یہ جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگی تھی اس میں کچھ چیزیں منتخب کی تھیں، تو ان آیات کو منتخب کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ جو رات میرے بھائی ظفر صادق صاحب نے جو باتیں بیان کی، یہ سارا اسی کی بیک گراؤنڈ میں یہ 2 آیات میں نے منتخب کی کہ آپ کے ساتھ کچھ اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح یا تفسیر پڑھی جائے، تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں کہ ہم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا۔
وہ رات والی بات جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، اور یہ جو آج کل مختلف سمتوں سے یعنی تشکیک پیدا کی جاتی ہے مختلف کلپس کے ذریعے سے، مختلف باتوں کے ذریعے سے، اگر وہ گفتگو ذہن میں ہو تو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی میں حضرت تھانوی علیہ رحمت کی جو اس میں تفسیری نوٹ ہیں وہ پڑھتا ہوں، وہ بات خود ہی واضح ہو جائے گی کہ کیا بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر عفو و درگزر کا بے مثال معاملہ۔ واقعہ احد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحاب کرام سے صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھی۔ جس مورچہ پر 50 صحابہ کرام کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ بھی حال گزرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی سہی کہ اب فتح ہو چکی، اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی جس حکم کے لیے ہمیں وہاں متعین فرمایا تھا، یہاں سے نیچے آ کر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، مگر در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایت کے خلاف تھا۔ اس خطا و قصور کے نتیجہ میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی، اور اس میں بھی کسی تعویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسے کہ زجاج سے اوپر نقل کیا جا چکا۔ پھر یہ کہ میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ حضرت زجاج کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ ایک تو اچانک حملہ ہوا پیچھے سے، دوسرا جب یہ خبر یعنی چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر بے شمار صحابہ کے دل ٹوٹ گئے کہ جب اب لڑ کے کیا کرنا۔ کچھ سے اس وقت جہالت کی باتیں بھی نکلی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب واپس اپنے اصل دین پہ لوٹ چلے، لیکن اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اب اگر وہ شہید ہو گئے تو ہمیں زندہ رہ کے کیا لینا، آئیے پھر لڑتے ہیں۔ تو یہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے، ان کی آوازیں اس شور میں کسی نے پہچانی یا نہیں پہچانی، یہ بات کہ اس وقت چونکہ افراتفری اور ایک تھی اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کی حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلا شبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنا ویسے ہی حرام ہے، یہ ایک ہماری جو جہاد کی تعلیمات ہیں اس میں یہ بات کہ جہاد میدان جنگ سے کسی جنگی سکیم کے تحت آگے پیچھے جانا تو ٹھیک ہے، مطلق فرار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ اور پھر اس پہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے اور اس کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو یہ جرم کتنا بڑا، اور اس کے مقابلے میں یہ جو حضرت نے فرمایا کہ مشاجرات صحابہ میں جتنے بھی مخالفین کے الزامات ہیں، یعنی یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جس کی نافرمانی سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ
ایکولز کے درمیان ہے، اللہ اور رسول کی حیثیت تو ایکول کی نہیں ہے۔ اب اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی، جس سطح پہ بھی ہوئی، اس کو جو بھی ہم کہہ لیں، لیکن یہ اللہ اور رسول کی بات ہے جس کی بات کے برابر کسی کی بات نہیں، اور مشاجرات صحابہ دو ایکولز کے درمیان ہیں، جتنے بھی ہوئے، جو بھی واقعات ہیں، یعنی اس لحاظ سے ایکول کے سارے صحابہ تھے، سارے صاحب ایمان، ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، تو اس معاملے میں وہ سارے ایک تھے۔ باقی درجات تو سب کے مختلف ہیں، مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ نے ان تمام خطاؤں کو اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آ گیا کہ اول ظاہری انعام اونگ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تکان اور پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ اگلی جو آیت ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اچھا یہ اس کی طرف اشارہ حضرت کا، لمبی تھی آیات بھی، پھر میں نے کہا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک اونگ طاری کر دی۔ یہ اونگ کی بات بھی جو ہے اور سکینہ کی بات جو بھی ہے، یہ قرآن کی متعدد آیات میں ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے درمیان کوئی مشکل وقت آیا، کوئی اسی طرح ہزیمت کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ سکینہ، اونگ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو غبار تھا وہ اللہ صاف کر دیتا، دلوں پہ بوجھ تھا، وہ جو بھی ایک کیفیات تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ ایک قابل تحقیق بات یہ اپنی جگہ ہے، یعنی جنگ حنین میں بھی یہی بات اللہ نے نازل فرمائی، یہ صلح حدیبیہ میں بھی بار بار اللہ نے اس کا، سورہ فتحنا میں اس کا ذکر ہے کہ یہ سکینہ نازل فرمائی، سکینہ نازل۔ تو یہاں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ظاہری انعام اونگ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تکان اور پریشانی کو دور فرما دیا۔ پھر یہ بتلایا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا اور عقوبت نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے صرف سزا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں کچھ مربیانہ حکمت مستور ہیں، جن کا ذکر اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ سورہ توبہ میں بھی اور یہاں بھی پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر چکا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ معافی کا اعلان فرما چکا۔ یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا۔ اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود صحابہ کرام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا، یعنی انہی آیات میں پہلے بھی ہے کہ اللہ معاف کر چکا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے جو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا، اس لیے مصائب اور تکالیف کا سامنا ہوا۔ بہرحال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے آ گئی کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کو کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر کا ہی نہیں فرمایا بلکہ لطف کرم کا فرمایا۔ یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور نصوص قرآنی کا بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک معاملہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کا حضور کے سامنے پیش ہوا۔ یہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے جب یعنی فتح مکہ سے پہلے مکہ پہ چڑھائی کا یعنی پروگرام بنایا، تو اس کی اطلاع ایک خاتون کے ذریعے، رقیہ کے ذریعے قریش کو انہوں نے بھیجی۔ اب یہ ایک ایسا سیکرٹ، جنگی سیکرٹ دوسروں پہ ظاہر کرنا جس کو بغاوت کے زمرے میں گنے بغیر کوئی اور
بات نہیں بنتی۔ اور یہ جرم میرا خیال میں اب بھی سب سے بڑے جرائم میں سے گنا جاتا ہے کسی بھی مملکت کے معاملے، کہ انہوں نے مشرقین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرام میں حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں، مومن مخلص ہیں، مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی، اس لیے اس کو معاف فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا۔ یہ روایت حدیث کی سب معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہیں سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر غزوہ احد کے اسی واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ نے اعلان فرما دیا اس پر طعن کرنے کا کس کو حق ہے؟ اور یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے۔ عقائد نصفیہ میں ہے کہ واجب ہے کہ صحابہ کا ذکر بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کریں۔ اب اسی سلسلہ میں یہ جو بات اس میں واضح کرنے کی تھی وہ تو ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کی خطاؤں کو معاف فرما چکے تو ہم اپنے دلوں کو کیسے اس سے ناپاک کر سکتے ہیں، ظلمتیں پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی ان کی عظمت یا ان کی خیر اور بھلائی کی بات کے خلاف کوئی بات سوچ کے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے امت وسط وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں امت وسط کی جو تشریح یا تفسیر جو بھی کی گئی اس میں بہرحال وہ لمبی ہیں باتیں۔ ایک بات بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے امت مسلمہ کو امت وسط ہونے کا، قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی دوسری امتوں کے مقابلے میں گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے۔ جب دوسری امتوں کے لوگ اپنے انبیاء کی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ نہ تو انہوں نے آپ کا کوئی پیغام ہمیں پہنچایا، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب لے کے آئے، نہ ہمیں آپ کی کوئی دعوت پیش کی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکفیر کریں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو
صحابہ رضوان اللہ اجمعین چونکہ پہلے مخاطبین تھے اور ساری امت اس بات کی گواہی دے گی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل برحق کہی ہے، تو دوسری امتیں یہ حجت کریں گی کہ یہ اللہ جی کہ یہ تو جب ہماری امتوں کا وقت گزرا یہ تو موجود ہی نہیں تھے، تو یہ گواہ ہم پہ کیسے بن گئے؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی یہ بات کہیں گے کہ ہمیں ایک سچے رسول نے آپ کی سچی بات پہنچائی تھی کہ پچھلے انبیاء اپنی تمام ذمہ داریاں امت تک پہنچانے کی ادا کر کے جا چکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ واقعات میں نے انہیں بتائے تھے۔ اب کن کو بتائے گئے؟ اب یہ ذرا سوچیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز یہ شرف اور فضیلت دینی ہے کہ انہیں اس دن گواہ پیش کرنا ہے ساری امتوں کے خلاف، ان کے جو منکرین ہیں ان کے خلاف پیش کرنا، اور وہ پہلے مخاطبین کون ہیں؟ مجھے تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ تو پہلے مخاطبین وہی تھے جن کو سچے نبی نے سچی اللہ کی بات پہنچائی اور وہ گواہ ہوں، تو یہ کیسا شرف اور فضیلت ہے، اور ہم ان کے بارے میں کسی تشکیک میں مبتلا۔ پھر سورہ جو فتحنا ہے اس میں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ساری بھری پڑی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے جو اے نبی اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، بیعت جہاد کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا۔ اب اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، اللہ تو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ 1400 صحابہ تھے، اور جتنے بھی الزامات لگتے ہیں وہ سارے انہی پہ لگتے ہیں، بعد والوں پہ تو کوئی لگتا ہی نہیں۔ جتنے الزامات یہ جو مشاجرات صحابہ یا اور دوسرے، یہ سب انہی صحابہ پہ لگتے ہیں جو 1400 صحابہ تھے، جو اکابر صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے ان کے جو دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ، پھر وہی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں سکینت، ان میں قوت، یعنی کس بات کی سکینت؟ کہ وہاں بیٹھے ہیں اور سارا یعنی مشرکین کا وہاں گھر ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ دل میں ڈھارس، یہ طاقت، یہ قوت پیدا کی کہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک تصور کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ اتارے۔ پھر اسی سورہ کی آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ اللہ جو محمد ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، نرم ہیں، اور کفار پہ شدید۔ اور پھر اس کی ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوان، کہ کیسی اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ تو ہم محض اپنے ذوق کی تسکین کے لیے یا فراغت کو کل کرنے کے لیے کوئی ایسے باتیں سنیں جس سے دل میں تشکیک پیدا ہو، یعنی یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ یہ رات بھی میرے بھائی نے بڑی بات کی، اور میرا بھی نہیں آیات کے حوالے سے یہی بات کرنے کا مقصد تھا کہ ایک قرآن پاک میں یہ باتیں ان کو مد نظر رکھیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے فراغت کے وقت کو کوئی تسبیح میں لگانے کی بجائے
فضول کلپ سنیں اور جن میں تشکیک کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ دیکھیں، تشکیک پیدا کرنے کے لیے جیسے بارود میں آگ لگانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی کی ضرورت ہے، پھر وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تشکیک پیدا کرنے کے لیے ایک فکرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ذہین آدمی کو اچھا فکرہ جو واقعے کے خلاف بھی نہیں ہوگا، اس بات میں سچائی ہوگی، لیکن وہ سچائی جزوی ہوگی، کلی نہیں ہوگی، اور اس سے سارا دین ایمان بارود کی طرح اڑ جائے گا، اور اس سے ایمان کو جو خطرہ ہے۔ اور پھر ظلم در ظلم یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پھر پڑھے لکھے ہیں سارے ہی، کہ اس پہ کوئی تحقیقی کام کریں، پھر کوئی حوصلہ کریں۔ پھر جیسے بابا جان کہتے تھے کہ کوئی اشکال پیدا ہو گیا، آئیں بیٹھے 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن بیٹھے رہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا اٹھے نا، بات تو پھر بنے گی۔ اب چلتے چلتے بس میں ایک بات کر دی کہ جو مسئلہ پوچھ لیے، شادی دے کٹھے ہوئے ہوں 10 منٹ ویلے ہیں، چلو ہن مشغلہ شروع کر لیے، فلاں فوتگی پہ کٹھے ہیں، چلو حالے جنازہ نہیں ہوا، چلو جی ہن مطلب یہ ابھی کوئی 10 منٹ گلاں کر لی۔ یہ طرز عمل تو ہمارا یہ ہے نا دین کے بارے میں، کہ اس پہ کوئی بے چینی تو لگتی نہیں ہے، بس وہ جو ہے پھر شیطان اور نفس جو ہے وہ دل میں جو ایک کھٹک پیدا کر دی، جو ایک تشکیک کا بیج بو دیا، اس سے وہ سارا دین ایمان ملیا میٹ، اور ہم اطمینان سے چلتے پھرتے، اور پھر ہم منصف بھی بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، آ گل تو پھر جڑی رہے ٹھیک ہے، نہ ہمیں ان کا ذوق اذواق کا علم، نہ ان کی معاشرت کا علم کہ کس معاشرت میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اسی ساریاں گلاں اپنے ذہن سے، اپنی محدود عقل اور اپنی محدود علم سے، تو اس لیے یہ جو مشورہ دیا تھا یہ کوئی بلا جواز نہیں تھا۔ میرے بھائی نے جو مشورہ دیا تھا کہ اس سے بچیں، اور آخر میں اپنے حضرت الشیخ کی بات کہ ہم نے دین بچانا ہے کہ تاریخ بچانا، بس بھائی ایمان ہی بچانا ہے، تاریخ نہیں بچانی۔ اور تاریخ میں جو باتیں جس طرح در آئی ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بھائی نے ایک اپنی عمر صاحب نے ایک تحقیق مجھے پیش کی تھی، یہ جو بہت مشہور حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی، اس میں لفظ کی بحث تھی کہ وہ کیسے کچھ احادیث کے مجموعوں میں وہ ہے، کچھ میں نہیں، اور اس تحقیق کو پڑھ کے کیا بندہ تصور کر سکتا ہے، ایک اردو کا ایک فقرہ یا اردو کی ایک بات، اور پھر خود ان لفظوں کا عربی میں کیا مطلب ہے، اردو میں کس معنوں میں مستعمل ہے، بس ہم اس پہ چل پڑتے۔ تو اس لیے جو حضرت الشیخ نے بات کی تھی کہ بھائی اپنا ایمان بچائیں، اگر تو شوق ہے تو پھر کتابیں پڑھیں یا کسی صاحب تحقیق سے اس ساری بات کو پھر سمجھیں، اور جب تک تشفی نہ ہو اٹھے نہ۔ یہ بعض مشورے جو بزرگ دیتے ہیں نا، یہ جو عقائد بنتے ہیں یہ ایسے ہی چلتے چلتے کسی نے کوئی بات نہیں کر دی تو کملیاں کو سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایک بات اور حکمتیں ہوتی کہ اتنی باریک بحثوں میں کوئی جا نہیں سکتا، ہر آدمی کے پاس نہ وقت ہے، نہ اس کی مطلب کیپیسٹی ہے سوچنے سمجھنے کی، تو اس لیے وہ ایک جو محفوظ راستہ متعین کر کے وہ عقائد بنائے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی، بالکل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہی جیسے میں نے کہا نا کہ تخریب کے لیے
ایک فکرہ کافی ہے، تعمیر کے لیے وہ کتابوں کے دفتر چاہیے، اور اتنا وقت کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو اس لیے محفوظ راستہ جو ہے، اگر ایمان بچانا ہے تو یا تو پھر سنے نہ، اگر سننا ہے تو پھر حوصلہ کریں، سنیں، حوصلہ کریں، پھر کتابیں خود پڑھیں، پھر سارے دفاتر کنگالیں، اور آخر چ پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں ہونا، میں پہلے دس دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم معاف فرما، اے اللہ کریم معاف فرما، اے اللہ کریم معاف فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ کریم، اس دور کی ظلمتیں خود ہمارے اعمال کی ظلمتیں ایسی ہیں کہ ایمان محفوظ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ اپنی رحمت خاص سے اسے ہمارے دلوں میں جمائے رکھیے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خاتمہ، اے اللہ خاتمہ، اے اللہ جس طرح تیرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خاص طور پہ انصار مدینہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھتے تھے کہ جس طرف ان کی التفات، نظر التفات ہے، اسی طرف اپنے سارے رخ کرتے تھے، اپنی ساری محبتوں کا رخ اس طرف کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی اس کا کوئی ذرہ نصیب۔ اے اللہ کریم معاف، اللہ کریم معاف، اے اللہ کریم معاف۔ وصلی اللہ تعالی علیہ محمد برحمتک یا